خاص و عام مسلمان اور غیر مسلم سبھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ مسلمانوں کا اللہ مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہر آئے روز امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پسی جا رہی ہے، اور میں خود بھی اس چیز کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ امت مسلمہ پر ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ ہر آنے والا لمحہ امت مسلمہ کے لیے گزشتہ لمحے سے زیادہ آزمائشات، بلیات، مصائب اور پریشانیاں لے کر کے آ رہا ہے۔ ہر آئے روز امت مسلمہ مصائب کے دلدل میں پھنسی جا رہی ہے، نکلنے کے بجائے اور اس میں دھکیلی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی آپ نگاہ ڈالیں گے، امت مسلمہ کا ایک ایک فرد آپ کو الا ماشاءاللہ، ورنہ ایک ایک فرد آپ کو جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت میں نظر آئے گا، ظلم کی چکی میں پستا ہوا نظر آئے گا، مظلوم نظر آئے گا۔ حالانکہ اللہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کیا کرتا ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ امت کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس میں دو امور قابل توجہ ہیں۔ اس سوال کے جواب پر دو باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک امر تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر عمومی طور پر مسلمان جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، عمومی طور پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر خواص بھی جو ہے وہ مصائب اور آلام سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ چلو اگر عام مسلمانوں میں یہ پائی جا رہی ہے پریشانیاں، مصیبتیں، آلام، تو خواص کو تو بچنا چاہیے۔ خواص کیوں اس میں مبتلا ہے؟ خواص کیوں اس میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ تو میرے بھائی اور دوستو، عمومی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا نہ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور اس مدد سے محرومی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ من حیث القوم مجموعی طور پر بدعملی کا شکار ہو چکی ہے۔ بدعملی کا شکار ہو چکی ہے۔ ان کے نیک عمل نہیں رہے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو اللہ کی مدد سے محرومی کا سبب بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے، وہ امت مسلمہ کا بدعملی کا شکار ہونا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ذوق عبادت اور شوق شہادت ناپید ہو چکی ہے۔ مسلمان عبادت نہیں کر رہے اللہ کی، اور ان کے دل سے جو شہادت کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ، ورنہ مسلمان موت سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کفار اور مشرکین موت سے ڈرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ،
اعتماد نہیں رہا ہے۔ آج مسلمان بھی کفار اور مشرکین کی طرح دنیاوی اسباب اور ذرائع پر جو ہے وہ اپنی نظر جمائے رکھے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے کامیابی ملے گی تو ان اسباب سے ملے گی۔ بتاؤ پھر ہمارے اور کفار کے درمیان کیا فرق رہا ہے؟ آج کے مسلمان کو اپنے عقیدے، اپنے مذہب، اپنے ایمان سے زیادہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کی دنیاوی فکر اور راحت کی فکر ہے۔ آج کا مسلمان، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، اس سے اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بلکہ مسلمان آج کا یہ سوچتا ہے کہ میرا اپنا کیا بنے گا، میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا دنیا کے اعتبار سے کیا بنے گا۔ آج کے مسلمان کو موت، ما بعد الموت، حشر، قبر، آخرت، جہنم اور جنت سے ایسی بے فکری ہو چکی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اصل جگہ تو وہ آخرت ہے، میرا اصل ٹھکانہ تو قبر ہے۔ آج کے مسلمان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اور اندھا دھند کفار اور مشرکین کی طرح دنیا کے پیچھے بے دریغ ہو کر کے دوڑ رہا ہے۔ ساری چیزوں کو جو اصل بنیادی چیزیں تھیں ان کو پس پش ڈال دیا۔ بتاؤ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ آج نکلو آپ کسی میدان کی طرف جہاں لوگوں کا ایک جمع غفیر ہو، اگر 1000 آدمی ہیں تو 1000 میں سے آپ کو 50 بڑی مشکل سے اللہ ماشاءاللہ آپ کو مل جائے جو دین کے پیروکار ہوں، جو دین پر چلنے والے ہوں، جو اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو پورا کرنے والے ہوں۔ پھر ہم جو ہے مدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی چاہتے ہیں۔ ہماری امیدیں اور ہمارے آرزویں مدد کے لیے ویسی ہیں جیسے صحابہ کے لیے مدد ہوا کرتی تھی۔ میرے اللہ کا بھی اٹل فیصلہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ برداشت کرے گا، تکالیف اٹھائے گا، مشقت اٹھائے گا، اس کے لیے ہم اپنی راہوں کو کھول دیں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا فیصلہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، اللہ کو ناراض کرتے رہو۔ بتاؤ ایک مسجد کے پڑوس میں کتنے گھر ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر کتنے افراد ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کتنے آنے والے ہیں، مجھے یہ بتاؤ۔ اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو 10 میں سے 10 ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بڑی مشکل سے 10 گھرانوں میں سے اگر 5 افراد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے آئے گی؟ اللہ تو ہمارے ساتھ ناراض ہے۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے۔ ہم تو رونا پیٹنا یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم خود سب سے بڑے ظالم ہیں۔
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنے کا عزم اور ارادہ نہ کر چکے۔